فہد کو ہمیشہ سے ایک عجیب بیماری تھی۔ یہ بیماری نہ بخار تھی، نہ کھانسی، نہ شوگر، نہ بلڈ پریشر۔ یہ بیماری تھی میں ہی ٹھیک ہوں۔ اسے یقین تھا کہ دنیا کے تمام دانشور، فلسفی، سائنسدان اور عقل مند لوگ اگر ایک طرف کھڑے ہو جائیں اور وہ دوسری طرف، تو پھر بھی غلطی انہی لوگوں کی ہوگی، اور اگر کوئی اس سے اختلاف کرتے تو وہ فوراً کہتا تمہیں ابھی زندگی کا تجربہ نہیں ہے، حالانکہ عمر اس کی صرف 32 سال تھی۔ اس کی بیوی مریم اکثر مذاق میں کہتی اگر دنیا میں ضد کا کوئی ورلڈ کپ ہو تو تم ہر سال چیمپئن بنو۔ فہد فوراً جواب دیتا کیونکہ میں ہمیشہ صحیح ہوتا ہوں۔ مریم ہنس دیتی۔ مریم نرم مزاج، سمجھدار اور خوش اخلاق لڑکی تھی۔ شادی کو 3 سال ہو چکے تھے۔ ان 3 سالوں میں فہد نے مریم سے محبت تو بہت کی تھی، مگر ایک مسئلہ تھا، وہ محبت بھی اپنی مرضی کے مطابق کرتا تھا۔ کپڑے کون سے پہننے ہیں فہد فیصلہ کرتا، کھانا کیا بنے گا فہد فیصلہ کرتا، کہاں جانا ہے فہد فیصلہ کرتا، کس سے ملنا ہے فہد فیصلہ کرتا۔ حتیٰ کہ ایک دن اس نے مریم سے کہا تمہیں نیلا رنگ زیادہ پسند ہونا چاہیے۔ مریم حیران رہ گئی۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے پسند ہے، لیکن مجھے سبز پسند ہے۔ فہد نے بڑے اعتماد سے جواب دیا تم غلط ہو۔ مریم 5 منٹ تک ہنستی رہی، لیکن آہستہ آہستہ یہ ہنسی کم ہونے لگی، کیونکہ ہر بات میں حکم چلانا، مزاحیہ کم اور تکلیف دہ زیادہ لگنے لگا تھا۔ ایک شام مریم اپنی سہیلی ثنا سے فون پر بات کر رہی تھی۔ ثنا نے پوچھا زندگی کیسی جا رہی ہے؟ مریم نے آہ بھری، زندگی اچھی ہے، بس شوہر صاحب کبھی کبھی خود کو بادشاہ سمجھنے لگتے ہیں۔ ثنا ہنس پڑی، پھر تم ملکہ ہو؟ نہیں، ان کے خیال میں رایا ہوں۔ دونوں زور سے ہنسنے لگے۔ اسی دوران فہد کمرے میں داخل ہوا۔ کس بات پہ ہنسی آ رہی ہے؟ مریم نے فوراً بات بدل دی۔ کچھ نہیں۔ فہد نے شک بھری نظروں سے دیکھا، مگر پھر موبائل دیکھنے لگا۔ اس رات کھانے کے دوران مریم نے ہلکے انداز میں کہا کبھی کبھی لگتا ہے میرا نام ہی بدل جانا چاہیے۔ فہد نے چونک کر دیکھا۔ کیوں؟ پتہ نہیں، شاید زندگی بدل جائے۔ وہ ہنسی، مگر فہد نہیں ہنسا۔ اس کے دماغ میں اچانک ایک بلب جل گیا۔ اس نے سوچا واہ کیا زبردست آئیڈیا ہے۔ رات بھر وہ جاگتا رہا، گوگل پر نام تلاش کرتا رہا، خوبصورت اسلامی نام، لڑکیوں کے بہترین نام، سب سے مزید نام، مشہور خواتین کے نام۔ آخر کار ایک نام پر آ کر رک گیا، آسیہ۔ اس کی آنکھیں چمک اٹھی، کیا خوبصورت نام ہے۔ پھر اس نے خود ہی فیصلہ کر لیا، بس اب مریم نہیں، آسیہ۔ اس نے بیوی سے پوچھنا بھی ضروری نہیں سمجھا، کیونکہ اس کے مطابق وہ پہلے ہی بہترین فیصلہ کر چکا تھا۔ صبح سویرے وہ اٹھا، نہا دھو کر تیار ہوا، عطر لگایا، بال بنائے اور سیدھا ناظرہ جانے کی تیاری شروع کر دی۔ مریم حیران تھی، آج اتنی جلدی کہاں جا رہے ہو؟ فہد نے پرسرار انداز میں مسکرا کر کہا سرپرائز۔ مریم نے کندھے اچکا دیے، اللہ خیر کرے۔ ادھر مریم کو اچانک خیال آیا کہ فہد کچھ عجیب حرکت کرنے والا ہے۔ اس نے فوراً احمد کو فون کیا۔ احمد فہد کا بچپن کا دوست تھا اور ناظرہ میں کلرک تھا۔ مریم نے ساری بات بتائی۔ احمد پہلے 2 منٹ تک ہنستا رہا، پھر بولا فکر نہ کرو بھابی، آج مزہ آئے گا۔ ادھر فہد پورے جوش کے ساتھ ناظرہ پہنچا۔ وہ ایسے چل رہا تھا جیسے کوئی قومی خدمت انجام دینے آیا ہو۔ دفتر میں داخل ہوتے ہی اس نے زور سے احمد کے میز پر ہاتھ مارا، احمد بھائی۔ احمد چونکنے کی اداکاری کرتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ ارے فہد بھائی، خیریت؟ فہد نے سینہ پھیلا دیا، بڑا اہم کام ہے۔ کیا؟ میری بیوی کا نام تبدیل کرنا ہے۔ احمد نے حیرانی ظاہر کی۔ اچھا؟ ہاں، اب وہ آسیہ کہلائے گی۔ احمد نے ہونٹ کاٹے تاکہ ہنسی نہ نکل جائے۔ بھابی نے کہا ہے، فہد نے فطانہ انداز میں جواب دیا۔ نہیں، لیکن وہ خوش ہو جائے گی۔
احمد نے سر پکڑ لیا۔ یعنی تم نے پوچھا بھی نہیں؟ ضرورت نہیں، احمد نے دل ہی دل میں کہا۔ واقعی فرعون ہے۔ پھر بلند آواز میں بولا، بھائی تم ٹھیک تو ہو؟ فہد نے حیرانی سے پوچھا۔ کیوں؟ احمد کرسی سے اٹھا، دروازہ بند کیا، پھر آہستہ آہستہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ بھائی آج صبح بھابھی کا فون آیا تھا۔ فہد کا رنگ بدل گیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر میرا شوہر آئے تو اسے سمجھا دینا۔ فہد خاموش۔ احمد نے مزید کہا، انہوں نے کہا نام نہیں بدلوانا، رویہ بدلوانا ہے۔ فہد کی آنکھیں پھیل گئی۔ اور انہوں نے تمہیں فرعون کہا؟ احمد یہ کہتے ہی ہنس پڑا۔ دفتر کے دو ملازم بھی ہنسنے لگے۔ فہد کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اور کچھ؟ احمد نے کہا، ہاں اگر تم نے زیادہ ضد کی تو وہ تمہارا نام نمرود رکھ دیں گی۔ اب پورا دفتر ہنس رہا تھا۔ فہد زمین میں گرنا چاہتا تھا۔ اسی وقت احمد نے ایک فارم نکالا۔ فہد خوش ہو گیا۔ چلو کام شروع کرو۔ احمد نے کہا، یہ نام بدلنے کا فارم نہیں ہے۔ پھر؟ یہ اچھا شوہر بننے کا فرضی فارم ہے۔ پورا دفتر کہکوں سے گونج اٹھا۔ فہد پہلی بار شرمندہ ہوا، واقعی شرمندہ۔ واپسی پر اس نے پہلی مرتبہ خود کو آئینے میں دیکھا۔ اسے یاد آنے لگا کہ کتنی بار اس نے مریم کی رائے نظر انداز کی تھی، کتنی بار اپنی مرضی مسلط کی تھی، کتنی بار صرف اپنی بات منوائی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ واقعی غلط تھا۔ راستے میں اس نے ایک خوبصورت گلدستہ خریدا، پھر مریم کی پسندیدہ مٹھائی بھی لی اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ گھر پہنچا تو مریم صحن میں بیٹھی تھی۔ فہد خاموشی سے اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ مریم نے پوچھا، سرپرائز کیسا رہا؟ فہد نے گلدستہ آگے بڑھا دیا۔ مجھے معاف کر دو۔ مریم حیران رہ گئی۔ کیا ہوا؟ فہد نے ساری بات بتا دی، نادرہ والا واقعہ، احمد کی باتیں، اپنی غلطی، سب کچھ۔ پہلے مریم خاموش رہی، پھر اچانک زور سے ہنس پڑی۔ اتنا ہنسی کہ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یعنی تم واقعی میرا نام بدلوانے چلے گئے تھے؟ فہد نے شرمندگی سے سر ہلا دیا۔ ہاں۔ مریم دوبارہ ہنسنے لگی۔ کچھ دیر بعد اس نے سنجیدگی سے کہا، فہد مجھے نام سے مسئلہ نہیں تھا، پتہ ہے، مجھے صرف یہ چاہیے تھا کہ میری بات بھی سنی جائے۔ فہد نے آہستہ سے کہا، آج سمجھ گیا ہوں۔ اس دن کے بعد بہت کچھ بدل گیا۔ فیصلے مل کر ہونے لگے، گفتگو بڑھ گئی، جھگڑے کم ہونے لگے، ہنسی زیادہ ہو گئی، اور سب سے دلچسپ بات یہ ہوئی کہ احمد جب بھی ملتا تو بلند آواز میں کہتا، السلام علیکم فرعون صاحب، اور مریم فوراً جواب دیتی، وعلیکم السلام نمرود کے امیدوار۔ پھر سب ہنسنے لگتے۔ ایک سال بعد شادی کی سالگرہ پر احمد نے ایک فریم تحفے میں دیا۔ اس پر لکھا تھا، نام بدلنے سے رشتے نہیں بدلتے، رویے بدلنے سے زندگی بدل جاتی ہے۔ فہد نے وہ فریم گھر کی دیوار پر لگا دیا اور نیچے چھوٹا سا جملہ خود لکھا، مریم ہی بہترین نام ہے، کیونکہ مسئلہ کبھی نام نہیں تھا، مسئلہ میری سوچ تھی۔ مریم نے یہ پڑھا تو مسکرا دی، اور پہلی بار اسے لگا کہ اس کا شوہر واقعی بدل گیا ہے۔ ازواجی زندگی حکم چلانے سے نہیں، احترام اور مشورے سے خوبصورت بنتی ہے۔ جو شخص اپنے شریک حیات کی رائے کی قدر کرتا ہے، وہی حقیقی خوشی حاصل کرتا ہے۔